والحمد لله ولا إله إلا الله ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل النور ٹی وی میں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے فضیلت کے متعلق، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی 10ویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام بھی کرتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ پس اپنے اس اصول کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قریش زمانے جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود کے یہاں یہ دن انتہائی مبارک و مسعود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھیں۔ یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس کے روزے کی اہمیت کے بارے میں متعدد روایات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے منقول ہیں۔ چند روایات کتب احادیث سے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ محرم کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ اس دن کا روزہ انبیاء کرام رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہو تو پھر محرم کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی دن آئندہ بھی لوگوں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر لوگوں کو سچی توبہ کی تجدید پر ابھارا کرو اور توبہ کی قبولیت کی امید دلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن پہلے لوگوں کی توبہ قبول کر چکے ہیں، اسی طرح آنے والوں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہو اور بہت زیادہ فکر کرتے ہو سوائے اس دن یوم عاشورہ کے، سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے۔ بعض احادیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عاشورہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی بستیوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ لوگوں میں جس نے روزہ رکھا ہے اسے پورا کرے، اور جس نے نہیں رکھا ہے وہ اسی حال میں دن گزارے اور کچھ نہ کھائے پیے بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ اس کے بعد انصار مدینہ کا یہ معمول ہوا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ان کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے، بچوں کو مسجد میں لے جاتے، انہیں کھلونے دیتے، لیکن جب کوئی بچہ بھوک سے روتا تو اسے کھانا بھی کھلا دیا جاتا تھا۔ ان احادیث کی بنا پر بہت سے ائمہ نے یہ سمجھا ہے کہ شروع میں عاشورہ کا روزہ واجب تھا، بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی رہ گئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے ایک سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی روزے کا کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہود بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنا پر علماء کرام نے
یہ فرمایا ہے کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا اضافہ کر لیا جائے، یعنی کہ 10 تاریخ کو جو روزہ رکھا جائے یا تو پھر 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو غیر قوم ہے اس کی مشابہت سے ہم بچ جائیں گے اور اس فضیلت کو بھی ہم حاصل کر پائیں گے۔ الغرض عاشورہ کی اہمیت و فضیلت اس بات کا متقاضی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اور پورے دن کو ذکر خداوندی اور یاد الہی میں گزارا جائے۔ روزہ رکھنے سے فائدہ ملے گا، اس دن زیادہ نیکی اور ثواب کمانے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی اس اہم دن کو سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا موقع ملے گا۔ یوم عاشورہ کے متبرک موقع پر یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اس عظیم دن کو لاپرواہی میں گزار دیا جائے یا اس دن غیر مناسب کام کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔